میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم۔ ختنے کب شروع ہوئے؟ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم آیا، انہوں نے 80+ ان کی ایج تھی تو انہوں نے تیشے کے ساتھ اپنے ختنے کیے تھے۔ ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر یہ جو بات مشہور ہے نا کہ مسلمانی بیٹھنا، بھئی مسلمان ہونے کے لیے ختنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی بھی ختنے نہ کروائے تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ ختنہ کروانے سے بڑی سنت داڑھی رکھنا ہے، وہ تو کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو تو ہم کوئی کافر نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے، اگر کوئی ختنے نہیں بھی کرواتا تو خلاف سنت ہوگا۔ یہ مسلمانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ختم نبوت اور عقیدہ آخرت ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بعد میں حکم آیا ہے ظاہر ہے، اور اب ہماری چونکہ دین ابراہیمی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، مونچھوں کو پست کرنا، غیر ضروری بال بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کو کرنا، اور ناخن کا کاٹنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نیچر میں رکھی ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہماری صفائی کا حصہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت میں آئی ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ داڑھی کو کبھی داڑھی رکھنے والے کو آج تک کسی عورت نے کہا کہ یہ مسلمانی بیٹھ گیا ہے؟ الٹا عورتیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ تم نے داڑھی رکھ لی تو میں دودھ نہیں بخشاں گی، تو میرا حکم نہیں منیا۔ ان سے پوچھیں کہ ماں باپ تو اپنے چکروں میں تھے، اولاد ہو گئی، ماں باپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اولاد کی دنیا میں آنے میں؟ کسی کو کوئی اختیار ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر یہ حق جتانا کہ وہ اللہ جس کی مہربانی ہے، جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے مقابلے پہ ماں کھڑی ہو کے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تو اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ باغی نہیں ہوتا اور میرا حکم نہیں مانتا۔ یہی کہہ رہی ہے نا قرآن میں، تو واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھاریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات اللہ نے نازل نہیں کی، تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، ہاں دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے آگے جھک جائے، کوئی قبروں کے آگے جھک جائے۔ شرک اللہ کے مقابلے پہ جتنی چیزیں وہ طاغوت ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہر خواہش نفس جو اللہ کے مقابل کھڑی ہو جائے وہ شرک میں آپ کو لے جائے گی۔ ہاں یہ وہ شرک جلی نہیں ہے جس کے بارے میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن شرک خفی تو ہے، ریاکاری شرک خفی تو ہے، چھوٹا شرک تو ہے۔ تو اس لیے آج کی ڈیٹ میں تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، یہ سب ختنوں کے قائل ہیں۔ امریکہ میں تو بچے پیدا ہوتے ہی وہ ختنہ کر دیتے ہیں۔ اب تو خیر سائنٹیفکلی بھی زیادہ صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ختنوں والا جو معاملہ ہے یہ زیادہ صفائی اور ستھرائی کا معاملہ ہے۔ باقی وہ ابو داؤد میں ایک جعلی روایت ہے، اس پہ امام ابو داؤد نے خود جرح کی ہے عورتوں کے ختنے کے بارے میں، وہ بعض اہل حدیث نے بھی وہ اٹھا لیا، حالانکہ ابو داؤد میں ساتھ جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھ کے، اس پہ میری پہلے ویڈیو آ چکی تھی، ختنے صرف مردوں کے ہونے ہیں، عورتوں کے نہیں۔ علی بھائی اب یہ قرآن و سنت کی دعوت کیا حق نہیں ہے؟ اگر ہے تو خالص دودھ کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ کیوں ہضم نہیں ہوتا یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی ٹیچر نہیں تھا، ان سے بہترین سلیبس کسی کے پاس نہیں تھا قرآن، ان سے زیادہ تائید کسی کو حاصل نہیں تھی، اللہ کی تائید تھی اور اللہ کا کام کرنے آئے تھے۔ پلانٹ ارتھ پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو صرف پیغمبر ہوتا ہے۔ ہم جو ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کی دعوت آگے لے کے چل رہے ہیں نا، یہ ہماری سیکنڈری رسپانسبلٹی ہے۔ پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وقت کے پیغمبر کی۔ تو انہیں بھی قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے صرف بات پہنچانی ہے، وما علینا الا البلاغ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پہ
ایمان نہیں لا رہے، آپ نے اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی علیہ السلام ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبختی پہ اترا ہے، بات ماننے والا نہیں ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ویتجنبها الاشقی، اور ایسے بدبخت کو آپ چھوڑ دیں اس کے حال پہ۔ اور چھوڑنا تو آپ نے دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اسے ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے قیامت کے دن جہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، کانٹے کی بات تھی جو تمام الہامی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ان میں موجود تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا ہمیشہ کی زندگی کو ارن کرو دنیا کی زندگی کو قربان کر کے۔ تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتی ہے۔ اگر ہم جنت میں چلے جائیں تو کیا ہماری شخصیت وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ یہ وہی رہے گی جی۔ قرآن میں واضح ہے کہ وہ جنت میں جا کے جنتی باقاعدہ ڈسکس کریں گے دنیا کے حالات و واقعات کو، پوری ان کی گفتگو کہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، پھر وہ بندہ کدھر گیا جو ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ہمیں دنیا میں ہوش سنبھالنے سے پہلے کی زندگی یاد نہیں ہے، بچپن کی اور پیدائش سے پہلے کی زندگی، لیکن اب جو کچھ ہے نا یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ قرآن و سنت اس کے اوپر گواہ ہے، کیونکہ میرا انسان میں کوئی نہ برائی ہوتی ہے جسے وہ دنیا میں قابو کر کے رکھتا ہے دوزخ کے ڈر سے۔ جب وہ ڈر ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نا جی، وہ آخرت میں تو جو چیزیں دنیا میں حرام ہے آخرت میں تو وہ حلال ہے، ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے۔ مثلا اگر آپ کی دنیا میں ایک خواہش ہے کہ مجھے وہ سارے بزرگ میرے حوالے کیے جائیں جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کیا اور ان کی پھینٹی میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں، تو یہ خواہش انشاءاللہ کیوں نہیں پوری ہوگی؟ ہر چیز ملے گی جنت میں آپ کو۔ سورۃ المطففین کے اینڈ پہ آئے کہ جس طرح دنیا میں یہ ہنسی اڑاتے تھے نا مسلمانوں کی، پھر مسلمان جو ہے نا ان کی ہنسی اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی پہ تو میں نے کہا تھا نا کہ میں نال ہوگے تو انتقام مارنا ہے۔ جتنے ناصبین اور رافضین ہیں غالی، جن کے بارے میں حدیث میں ہے، مولا علی نے کہا کہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ ہاں لیکن یہ جنرل سٹیٹمنٹ دیں گے، اسپیسیفکلی آپ کسی بندے کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ یہ رافضی ہے اور اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا، نہیں۔ مرنے سے پہلے توبہ بھی کر سکتا ہے، یا اس کی وہ تعویل کی غلطی اللہ ایکسپٹ کر لے۔ آخرت میں جب ڈکلیئر ہو جائے گا نا کہ یہ ہے غالی اس سائڈ کا اور یہ غالی اس سائڈ کا، یہ منافق ہے یہ کافر ہے، اس کے بارے میں آپ بے شک کلیم کریں، وہ آخرت میں۔ دنیا میں آپ جنرل سٹیٹمنٹ دیں گے۔ مجھے بتائیں عمار ابن یاسر کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوگا کہ جب ابو جہل کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ایک دن میں عمار ابن یاسر کے ماں باپ کے ساتھ ابو جہل نے کیا، ایک دن کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے۔ عمار ابن یاسر کو تو جنت کی کوئی خوشی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس طرح کا بدلہ اپنی آنکھوں سے اتارتا ہوا نہ دیکھ لے۔ جب یہ آیا صحیح مسلم میں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو سینگ والی کو سینگ ختم کر دیے جائیں گے اور بغیر سینگ والی کو دیے جائیں گے کہ بدلہ اتار۔ اگر جانوروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بدلہ خود اتارو، تو انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ بدلہ اتاریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔